گی یہ چیز؟ گویا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آیا ہم فقیر ہیں، آیا ہمیں احتیاج ہے، آیا ہم حاجت مند ہیں؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ آیا ہم سوچتے ہیں کہ ہر کام ہم خود کر لیتے ہیں، یا ہم محتاج ہیں خداوند عالم کے؟ ہم محتاج ہیں علم معصومین علیہ السلام کے۔ جب تک آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں محتاج ہوں، اس وقت تک وہ دعا بھی نہیں مانگے گا، کام بھی نہیں کرے گا۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے، یہاں دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، حضرت مولانا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ برادران جو ہیں وہ کمرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں ہمیں دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے کون سا بچے کون سے رو رہے ہیں ہمارے، ہم نے ان کو کھانا دینا ہے، یا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو ساتھ علم کی بھی تو ضرورت ہے۔ اگر آپ دعا مانگیں گے تو علم میں کامیاب ہوں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پڑھائی میں کامیاب ہوں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو بہت بڑے عالم بنائیں گے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو آپ کی محنت بھی ہوگی، علم بھی ہوگا، کل آپ آیت اللہ بشیر بلکہ آغا خوئی بن جائیں گے، آغا مستقیم بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں محتاج ہوں اللہ کا؟ جب محتاج ہوگا اللہ کا تو تب دعا کرے گا، تو تب ہوگا۔ اب جب محتاج ہو تو دوسرا مرحلہ ہے دعا کا، کہ آیا دعا کرتا ہے، یہ اللہ سے مانگتا ہے؟ میں بارہا کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے مانگنا، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ جیسے آپ ایک دعا پڑھتے ہیں جلدی جلدی، خیال ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ہر صورت میں 25 منٹ میں ختم کرنی ہے، وہ تو پڑھی ہے آپ نے، مانگا واگا تو کچھ نہیں۔ مانگے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی منٹوں سیکنڈوں میں آدمی جو ہے تیزی کے ساتھ پڑھ دے، یہ مانگنا تو نہیں۔ مانگنا تو بہرحال مانگنا ہوتا ہے، جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے، بڑی تعریف سنی جی آپ کی، یا بہت اچھے ہیں، ہر آدمی کی مدد کرتے ہیں، آپ کے دروازے سے کوئی آدمی خالی نہیں جاتا، آپ کا ہاتھ بڑا وسیع ہے، آپ بڑے سخی، یہ سب کچھ کہیں گے تو اگلا انسان آپ کی بات سنے گا۔ لیکن اگر دکان پر آپ چلے جائیں اور کہیں اتنے پیسے دے دو، پتہ نہیں وہ کیا کہے گا، آپ کو جواب دے گا کہ جائیں، اس طرح کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا ائمہ معصومین علیہ السلام جب دعائیں مانگتے تھے اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ صحیفہ کاملہ دیکھیں، اس میں دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، یا اللہ تو رازق ہے، تو زندگی دینے والا ہے، تمام قوتیں تیرے پاس ہیں، تمام طاقتیں تیرے پاس ہیں، میں تیرا بخاری ہوں، تو اس سے سوال کر رہا ہوں، تو اس سے مانگ۔ کچھ کہیں گے تو تب اس طرح ہوتا ہے، اسی طرح نہیں ہوتا کہ ہاں۔ البتہ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دیہات سے آئے ہیں۔ ہم نے نجف اشرف میں دیکھا، جب دیہاتی عورتیں آتی تھیں تو مولا کائنات کے ذریعے میں ہاتھ ڈال کر کھینچتی بھی تھیں، بعد لتکو لمدخل، پھر نہ کہنا کہ مجھے بتایا نہیں، میں بتا رہا ہوں، بتا رہی ہوں، میری یہ بات جو ہے پوری ہونی چاہیے۔ ایسے سیدھے سادھے لوگوں کی باتیں سن لیتا ہے، لیکن آپ جیسے عقل مند، سمجھدار، پڑھے لکھے، وہ تو طریقے کے مطابق بات کریں گے۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آیا ہم محتاج ہیں، دوسرا مرحلہ پھر ہوئے گا کہ دعا اور سوال، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے انسان دعا کر رہا ہے اس کام میں کوشش بھی کرے، خاموش ہو کر گھر نہ بیٹھ جائے، اس میں سعی بھی کرے۔ پڑھائی کی کامیابی کے لیے کر رہا ہے تو پڑھائی کی کوشش کرے، پوری طرح کامیابی تبھی ہوگی جب پڑھائی کی وہ کوشش کرے گا، جب کہ وہ محنت کرے گا۔ محنت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بر وقت درس میں پہنچنا، استاد کی ہر بات کی طرف توجہ کرنا۔ جب درس میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کی توجہ سوائے استاد کی بات کے کسی اور طرف نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے بات